یہ گھول کر پلا دیا جاتا ہے کہ یہی ہیں جن کی محبت اللہ کی محبت کے بعد تمہیں اپنی روح میں بسانی ہے۔ پھر اسے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے ذریعے یہ باور کرا دیا جاتا ہے کہ دنیا و آخرت میں فلاح و کامرانی ملے گی تو نماز ہی میں ملے گی، یعنی اللہ کے حضور جھکنے میں ملے گی، کیونکہ وہی ہے جو سب سے بڑا ہے اور وہی ہے جو یکتا ہے۔ اور پھر دوسرے کان میں ناظرین دی جانے والی اقامت بچے کو یہ بتاتی ہے کہ تیری زندگی اور موت میں اتنا فرق ہے جتنا تیرے دونوں کانوں میں دی جانے والی آذان اور اقامت میں فرق ہے۔ لہذا ناظرین کرام، میرا آپ کا رب یہ چاہتا ہے کہ زندگی کی صبح تو توحید و رسالت کے اقرار کے ساتھ ہو تو اس کی شام بھی توحید و رسالت کے اقرار کے ساتھ ہی ہو، یعنی آذان و اقامت بنیادی طور پہ زندگی کی ابتدا بھی ہے اور یہی زندگی کی انتہا بھی ہے۔ اور پھر بات یہاں ختم نہیں ہوتی ناظرین، بلکہ ہماری زندگی کی ابتدا اور انتہا کے درمیان ہمارا جتنا بھی وقت، یعنی جتنا بھی وقت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، روزانہ 5 وقت مؤذن اللہ کے گھر سے آذان کی آواز کو بلند کر کے ہمارے وجود کے سافٹ ویئر میں اس فائل کو کھولتا ہے جس فائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن ہی میں آذان و اقامت کے ذریعے سے ہمارے وجود میں اپلوڈ کروا دیا تھا۔ لہٰذا مؤذن کی طرف سے آذان کے ذریعے اللہ تعالیٰ دن میں 5 بار روزانہ کی بنیاد پر یہ یاد دلاتا ہے کہ یہی وہ آذان ہے، یہی وہ اقرار نامہ ہے، یہی وہ روڈ میپ ہے اور یہی وہ راستہ ہے جو تمہارے ننھے وجود میں آذان و اقامت کے ذریعے اس دنیا میں آمد کے ساتھ ہی انسٹال کرا دیا گیا تھا۔ اب تمہیں اپنی زندگی کو اسی اپلیکیشن پر گزارنا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ کسی اور اپلیکیشن کو اگر ڈاؤن لوڈ کر دیا تو وجود کا سسٹم مکمل طور پہ کرپٹ ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، آذان شاعر اسلام میں سے ہے، لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آذان ہونے کو اسلام کی علامت اور آذان کے نہ ہونے کو کفر کی علامت قرار دیا ہے۔ آذان کی برکتوں اور رحمتوں کا یہ عالم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اسے بخش دیا جاتا ہے، اور آذان دینے والے کے لیے ہر تر اور خشک چیز اس کے ایمان کی گواہی دیتی ہے۔ جسٹ امیجن، یہ جو ہماری سماعتوں میں آواز آتی ہے نا صاحب آذان کی، یہ ایسے ہی نہیں ہے، اس کے بدلے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش کر دیا کرتا ہے، لیکن توجہ بھی ہو اور ادب بھی ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو آذان کے ثواب کا علم ہو جائے تو وہ اس کی خاطر تلواروں کے ساتھ باہم برسر پیکار ہو جائیں۔ توجہ ہے آپ کی، یعنی آج ہوتا یہ کہ آذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم اپنی جاب میں بیزی ہیں، اپنے کاروبار میں بیزی ہیں، ہم لوگوں سے گفتگو میں بیزی ہیں، ہنسی ٹھٹے میں بیزی ہیں، معاذ اللہ اس وقت لوگ لطیفے بھی سنا رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہمیں پتہ چل جائے نا صاحب کہ اس کی فضیلت کیا ہے تو تلواریں لے کے ایک دوسرے کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں، اتنا ادب کا معاملہ ہے۔ مؤذنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناظرین وہ رفتیں عطا فرمائی ہیں کہ اپنی قبروں سے جب اٹھیں گے تو آذان دیتے ہوئے اٹھیں گے۔ ذرا رفتوں کا عالم ذرا سنیے کہ احادیث کے مفاہیم کے مطابق یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مؤذن میدان محشر میں سب سے زیادہ ممتاز بھی ہوں گے اور منفرد بھی نظر آئیں گے۔ ناظرین کرام، اللہ کی کبریائی سے شروع ہونے والی اور اللہ کی وحدانیت پر ختم ہونے والی آذان کی شان کا کیا ہی کہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی آذان پہلی صدی ہجری میں دی۔ اس کے بعد سے آج تک ہر مسجد میں ہر نماز کے لیے باقاعدہ آذان دی جاتی ہے، اور مسلمان اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور اسلام کا یہی ایک حکم ہے ناظرین جس کے لیے ہر روز 5 مرتبہ آذان دی جاتی ہے، جو کہ بے مثل و بے مثال ہے۔ یعنی پوری دنیا میں، میں آپ کو ذرا تھوڑے سے سٹیٹ سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ پوری دنیا میں 24 گھنٹے آذان کا تسلسل ہے۔ نماز فجر کی آذان سب سے پہلے دنیا کے مشرقی ممالک مثلا انڈونیشیا میں شروع ہوتی ہے، اس کے بعد ملیشیا، اس کے بعد چین، بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، ایران، ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان، پھر اس کے بعد عمان، قطر، بحرین، سعودی عرب، یمن، کویت، عرب کے ممالک، پھر اس کے بعد عراق، سیریا، فلسطین، اب آپ ویسٹ کی طرف چلتے چلے جائیے، اس کے بعد اردن ہے، ترکی ہے، لیبیا ہے، الجزائر ہے، پھر اس کے بعد آپ یورپ اور امریکہ کی طرف چلے جائیے، مسلسل فجر کی آذان ہو رہی ہوتی ہے۔ ابھی اس آذان فجر کا سلسلہ ختم نہیں ہو پاتا تاکہ
ظاہر ہے یہ ہمیں بتانے کے لیے بنیادی طور پہ ہے کہ یہ ختم نہیں ہو پاتا، تو انڈونیشیا میں دوبارہ جو ہے وہ ظہر کی آذان مسجدوں میں یعنی ان کے میناروں سے بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح ناظرین پانچوں نمازوں کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے منادیوں کی آوازیں ہر وقت فضا میں گونجتی رہتی ہیں، یعنی دنیا کا کوئی خطہ آذان کی آواز سے خالی نہیں، غرض 24 گھنٹے میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جس وقت ہزاروں مؤذن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے رہے ہوں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی کبریائی، اس کی بڑائی اور اس کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کو فلاح کی ترغیب ہر وقت ہر لمحے پوری دنیا میں دی جا رہی ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔